علیہ السلام نے اپنی امت کو کتنی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 31 میں کہ ان تجتنبوا، اگر تم بچو کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کو خود بخود ہی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو چھوٹے گناہ اللہ تمہارے معاف کر دے گا، اور فرمایا ما تنہون عنہ، اور ان سے تمہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی فرما دے گا۔ جب بندہ بڑے گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے، چھوٹے معاف بھی ہونے لگ جاتے ہیں، اور چھوٹوں سے بھی بندہ پھر بچنے لگ جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، پھر اللہ تمہیں داخل کر دے گا عزت والی جگہ، یعنی اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب جو چھوٹے گناہ ہیں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں صغیرہ، کہ ایسے ہی مذاق میں جھوٹ بول دیا، ایسے ہی کسی سے ملتے ہوئے سے گالی دے دی، ایسے ہی مسکراتے ہوئے کسی سے اس کا الٹا نام لے کر اسے بلا دیا، اور بڑے گناہ ہیں جن کو ہم غیر اہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، ان سے بچنے کا بھی حکم ہے کہ جب بندہ ان گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ پھر ان کو، اس بندے کو بڑے گناہوں سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بندے کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو اپنے رب سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب سے ڈرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ اب اگر وہ اس گناہ سے باز نہیں آتا، معافی نہیں مانگتا، وہ نقطہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اس گناہ کو بار بار کرتا ہے، چھوٹا سمجھ رہا تھا، اس کے نزدیک اس کی کوئی گناہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اور اس گناہ کو وہ بار بار کرنے لگ گیا، تو یہاں تک یہ ہوتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس گناہ کی وجہ سے اس کے سارے دل کو کالا کر دیتا ہے، سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ حضور نے آیت کریمہ پڑھی کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، خود ہی فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، یعنی اب ان کو ہدایت کی طرف آنا بڑا مشکل ہے کیونکہ دل ہی کالا ہو گیا۔ بندوں کے دل جب سیاہ ہو جاتے ہیں وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، چھوٹا کیا بڑا گناہ کیا، سارے گناہ کر رہے ہیں، اور کوئی پوچھے تو کیوں کر رہے ہو، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ گناہ ہے ہی نہیں جنہیں تم ہمیں روک رہے ہو، جن سے تم، یعنی ان پر کوئی بات پھر اثر انداز ہی نہیں ہوتی، انہیں خوف خدا بھی نہیں رہتا، انہیں اپنے رب کا ڈر بھی نہیں رہتا۔ اور آقا علیہ السلام نے مثال دے کر بات کو سمجھایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو جنہیں تم چھوٹا سمجھتے ہو، کیونکہ یہ انسان پر جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ تم انہیں چھوٹا سمجھتے ہو لیکن ہیں تو وہ گناہ، اور ان کی وجہ سے تمہارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر بندے کو کسی بات کی بھی سمجھ نہیں رہتی، وہ دل ہی کالا ہو گیا، جب کالا دل ہو جائے تو پھر کسی بات کی، کسی نصیحت کا اور کسی کا بھی اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام نے مثال دی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جب جنگل میں جا رہے ہو اور تم لکڑیاں اکٹھی کرو، ایک ایک کر کے سارے لکڑیاں لے آتے ہو، اسے آگ جلاتے ہو تو آگ بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا یہ جو چھوٹے گناہ ہیں ایک ایک کر کے اتنی زیادہ ہو جائیں گے کہ یہ جہنم کی آگ کا سبب بن جائیں گے، ان گناہوں کی وجہ سے تم آگ میں چلے جاؤ گے، لہذا اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کے رکھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر ہم موبقات، چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے تھے، لفظ ہے موبقات، یعنی ہم چھوٹے گناہوں سے انہیں مولک سمجھتے تھے، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ جو قطرہ قطرہ ہے یہی سمندر بن جاتا ہے، تو ان سے بھی ہم اپنے آپ کو بچاتے، اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے بھی محفوظ فرما دیا۔ تو جب انسان چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ ان کے صدقے بڑے بھی معاف کر دیتا ہے، اور بڑوں سے بھی اللہ اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ بے شک آدمی گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے عمر بھی کم ہوتی ہے، رزق بھی کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کا رزق، بعض محدثین نے فرمایا کہ رزق اور عمر جو ہے وہ رہتی تو اتنی ہی ہے جتنی لکھی جا چکی، لیکن گناہوں کی وجہ سے نہ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے نہ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں ہم نے حسن کا ذکر کیا، کمالات کا، معجزات کا، آقا علیہ السلام کی مبارک شانوں کا ذکر کیا، وہیں پہ حضور کی یہ تعلیمات ہیں کہ اے میری امت چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی ہیں جو تمہیں پھر بڑی ہلاکت کی طرف لے کے جاتے ہیں. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حضور فرمایا کرتے تھے، عائشہ کبھی حقیر سمجھ کے گناہ نہیں کرنا، یہ تو چھوٹا سا گناہ ایسے کر لیں. کبھی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتے، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ چھوٹا ہی بڑا بن جاتا ہے. یعنی گناہ کی عادت لگ جاتی ہے بندے کو، چھوٹا سمجھ کے بندہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جسے لوگ چھوٹا سمجھ جاتے ہیں، مذاق میں بھی بول دیا، سلام کرتے ہوئے اگلے کو گالی دے دی، الٹا نام لے کر لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بری عادتیں ہیں اور ان کی وجہ سے انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ تمہارے وہ گناہ بخش دے جو تم جانوروں کے ساتھ کرتے ہو، یعنی جانوروں کو مارنا پیٹنا یہ بھی گناہ میں آتا ہے. جانور ہیں، کسی کے پاس انہیں مارتا ہے، پیٹتا ہے، انہیں چارہ نہیں ڈالتا، ان پر بوجھ لاتا ہے، ان سے اتنا کام لیتا ہے، حالانکہ ان کی حیثیت سے بھی زیادہ کام ہو جاتا ہے، اور ان کو خوراک اتنی نہیں ڈالتا. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ ان گناہوں کی وجہ سے بھی تمہیں عذاب دے سکتا ہے. حالانکہ تم سمجھتے ہو کہ جانور ہے، میرا ہے، جتنا مرضی مارتا رہوں، اس کا بھی حساب ہوگا، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر تمہارا یہ گناہ معاف کر دے کہ جو تم جانوروں میں سے بھی کرتے ہو، وہ رب بڑا کریم ہے، وہ تمہارے باقی بھی گناہ معاف فرما دے گا. تو اس لیے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے، چاہے جانوروں کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے، گناہ ہوتا ہے، اسے چھوٹا سمجھ کے بھی، ہلکا سمجھ کے بھی نہیں کرنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب پکڑ فرماتا ہے، تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ النحل کی، تو ان کے ظلم اور گناہ کی وجہ سے وہ ظلم اور گناہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا اس بندے کو زمین کے اندر دھنسا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ نہ فرمائی اور وہ بندہ آخر کار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آ گیا، تو اللہ نے اسے ہدایت دے دی. یہ تب ہوتا ہے جب بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، مذاق میں بھی نہیں بولوں گا، میں زبان سے کبھی گالی نہیں نکالوں گا، ایسے ہی مذاق میں گفتگو کرتے ہوئے گالی نکال دینا، غیبت کر دینا، چغلی کر دینا، ایسے بیٹھے بیٹھے کسی کے خلاف بات کر دینا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی لگتی چھوٹی ہیں، لیکن یہ جب جمع ہو جاتی ہیں یہ بہت بڑا عذاب لانے کا سبب بنتی ہے. لیکن وہ بندہ جو گناہوں کی وجہ سے زمین میں دھنسا جائے گا، وہ جانا ایسے گناہ اس کے گناہ تھے کہ وہ ان گناہوں کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیا جاتا، لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت آئی کہ اب وہ گناہوں سے بچتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کام کی وجہ سے جو وہ کر رہا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے وہ بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کے بڑے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ابتلا ہوتی ہے، انسان جب اپنے آپ کو بدلنا چاہے اللہ بھی پھر انسان پہ کرم نوازی فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے پھر گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کریم آقا علیہ السلام کی مبارک فرمانے عالی شان پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، مالک و مولا. ہم سب نے نماز مغرب پڑھی، قبول و منظور
فرما. یا اللہ اس بابرکت نماز کے صدقے سے درس حدیث کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہر قسم کے گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا شر شیطان سے، ہر قسم کے نقصان سے، فتنہ و فساد سے، لڑائی جھگڑوں سے ہم سب کو محفوظ کرنا. پاک پروردگار اپنے پیارے حبیب کریم کا واسطہ، حضور کی اس بابرکت میلاد شریف کا واسطہ، جتنے دوست احباب تشریف فرما ہیں سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ہم سب کی نیک جائز حاجات، دینی مرادیں دعائیں قبول و منظور فرما. اپنا فضل اور اپنے پیارے محبوب کی نظر رحمت نصیب فرما. جہاں کہیں یا اللہ مسلمان پریشان ہے، پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرما. خصوص بالخصوص یا اللہ بیت المقدس فلسطین کے مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما. خالق مولا اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما. مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما، غیرت ایمانی نصیب فرما. یا اللہ کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہم سب کے لیے بہتر ہے، بن مانگے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا